دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ رب حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین. اب یہاں جو حکم کی بات ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے نا. اچھا، اور یہ حبلی، ذرا حبلی کا کوئی ترجمہ ممکن ہے؟ ہم سمپل کر دیتے ہیں کہ عطا فرما. تو کیا عطا فرما کے اندر تمام مضامین آ سکتے ہیں؟ یہ حکم سے کیا مراد ہے؟ یہ حب کا مادہ وہب ہے، اور وہب کے معنی کوئی چیز گفٹ کر دینا، کوئی چیز ہبہ کر دینا، کوئی چیز عطا کر دینا، بخش دینا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ رب حب لی حکمن، کہ اے اللہ تو مجھے معاملات کو فیصل کرنے کا ملکہ، اس کی صلاحیت اور اس کا کمال عطا فرما. اور جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ نَفَشَتْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام جب ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ جب ایک کھیت کو قوم کی بکریوں نے رون ڈالا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان کو زیادہ سمجھ عطا فرمائی. یعنی ایک فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہ ایک شخص کی بکریوں نے کھیت کو اجاڑ ڈالا، اور کھیت کا مالک حضرت داؤد کی عدالت میں آیا. تو انہوں نے کہا کہ کھیت کا نقصان کتنا ہوا، بکریوں کی مالیت کیا ہے؟ تو دونوں برابر تھیں. کہا کہ بکریوں کو اب کھیت والا لے لے.